الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ ویڈیوز میں میں نے آپ کو جادو وغیرہ کے بارے میں، جادو کے چند پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کی، آپ کو معلومات دی۔ دوستو، اسی سلسلے میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں جادو کی ایک قسم جس کو ہانڈی مٹھ یا ہانڈی کا عمل کہتے ہیں۔ یعنی جادو کے اندر یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں ہنڈیا کا استعمال ہوتا ہے دشمن کو بیمار کرنے یا دشمن کو مارنے کے لیے یا اس کے گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ اسے ہانڈی چلانا بھی کہتے ہیں اور ہانڈی اڑانا بھی کہتے ہیں۔ اس میں دو تین قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو جادوگر یہ استعمال کرتے ہیں کہ گرہن کی رات یا دیوالی کی رات یا دشہرے کی رات، جو ہندوؤں کے مخصوص تہوار ہوتے ہیں جیسے دشہرا ہے، دیوالی ہے، ان راتوں کے اندر یہ لوگ دشمن کا پتلا بناتے ہیں۔ پتلا بنانے کے بعد اور پھر اس کو ایک ہنڈیا میں رکھتے ہیں، اور پھر جب تک گرہن چل رہا ہے یا جب تک ان کا یہ مخصوص وقت چل رہا ہے اس پہ پڑھائی کرتے ہیں اور ایک چراغ جلا کر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس چراغ میں ہوتی ہے حاضرات، یعنی اس کے اندر ارواح خبیثہ کا یا اسی قسم کے برے جنات کا جو ہے اس کے اندر حاضری کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جس شخص کا پتلا اس ہنڈیا کے اندر رکھا ہوتا ہے وہ ہنڈیا اڑتی ہے اور جا کر اس کے اوپر گرتی ہے یا اس کے گھر میں گرتی ہے، اور وہ شخص جو ہے اسی وقت مر جاتا ہے۔ یہ ایک جادو کا خطرناک ترین عمل ہے۔ اس ہنڈیا کے عمل کے عاملین نہ ہونے کے برابر رہ چکے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ اکثر جو ہے عاملین جو تھے سفلی والے، وہ اپنے سینوں میں ہی راز لے کر چلے گئے، کیونکہ ان کے جو سائیڈ افیکٹ انہوں نے دیکھے تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو عام کرنے سے گریز کیا اور اپنے سینوں میں لے کے چلے گئے۔ ہم بچپن میں اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ دیوالی کے دن جو ہے وہ ہنڈیا اڑاتے ہیں۔ لاہور میں راوی کے کنارے جادوگر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ اپنا اپنا ہانڈی کا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل اکثر یہ لوگ بہتے پانی کے کنارے ہی کرتے ہیں، ہانڈی اڑانے کا عمل۔ اس عمل میں وہ جس کو مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے استعمال کیے ہوئے کپڑے یا پھر اس کا استعمال کیے ہوئے کوئی سامان یا اس کا کوئی رومال یا اس کا کوئی جسم کا بال وغیرہ یا ناخن وغیرہ وہ بھی ہنڈیا میں رکھتے ہیں، اور پھر جب ارواح خبیثہ اس میں چراغ میں حاضر ہو جاتی ہیں تو وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس ہانڈی کو اڑاتی ہیں، اور دشمن کہیں بھی موجود ہو اس کے سر پہ جا کے گریں گی یا اس کے گھر پہ گریں گی، اس کے بعد دشمن فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی میں ایک دوسرا ہانڈی کا عمل ہے جو دشمن کی بربادی کے لیے، کسی خاندان کو برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کالی ماچ کی دال ہوتی ہے، ہانڈی میں کچھ چتا کی راکھ ہوتی ہے، کچھ اس کے گھر کی خاک ہوتی ہے، کچھ اس گھر کا جو ہے لوگوں کی جیب سے لیا ہوا، ان کے ہاتھوں سے لیا ہوا پیسہ ہوتا ہے، اور کچھ ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان سب کو جو ہے وہ ایک ہانڈی میں جو ہے ڈال کر اور اس پہ پڑھائی کی جاتی ہے، اور پڑھائی کے ذریعے اس سامان میں منوسیت پیدا کی جاتی ہے۔
یعنی ارواح خبیثہ یا منحوس اثرات کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہانڈی دشمن کے گھر میں کسی کونے میں دبا دی جاتی ہے۔ یہ دبانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر ناگہانی اموات، شدید ترین بیماریاں اور لڑائی جھگڑے، نااتفاقی، بے برکتی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ ہانڈی نہ نکالی جائے اور اس کا کوئی توڑ نہ کیا جائے تب تک اس گھر کے اندر اسی طرح منحوسیت، بربادی، ویرانیت، لڑائی جھگڑے، نااتفاقی، بیماریاں راج کرتی رہتی ہیں۔ یہ دو ایک ہانڈی کے خطرناک عمل ہے۔ عمل تو دو ہیں لیکن اس کے بھی طریقہ کار الگ الگ ہے۔ یعنی اگوری طریقہ الگ ہے، سفلی طریقہ الگ ہے اور کالے جادو کا طریقہ الگ ہے۔ بنیادی تو یہ کالا جادو ہی ہے، لیکن اقسام میں یہ 3-4 اقسام ہیں جن طریقوں سے، جن اقسام میں یہ الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، اور مقاصد دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی دشمن کی بربادی یا اس کے خاندان کی بربادی۔ میرے استاد محترم عامل کامل رہبر روحانیت حضرت محمد قاسم چشتی المعروف سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایک بار کسی جادوگر نے یہی ہانڈی کا حملہ کیا تھا، لیکن ہانڈی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ گرنے کی بجائے بائیں جانب آ کر گری اور ٹوٹ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ تو دوستو یہ ہانڈی کا عمل ہے۔ اگر تشخیص سے کسی کو معلوم ہو کہ اس طرح سے ہانڈی دفنائی گئی ہے یا کوئی گھر برباد ہے، وہاں کوئی آباد نہیں رہ سکتا ہے، اچھا اس کی میں آپ کو ایک نشانی بتاؤں۔ دوسرے قسم کی جو ہانڈی ہے کسی گھر میں دفنائی گئی ہے اور وہ گھر ویران ہے، تباہ ہو چکا ہے، کوئی اس میں رہتا نہیں ہے، اور اس گھر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں دن میں بھی آپ کو جو ہے منحوسیت اور ویرانیت محسوس ہوگی، اور دن میں بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس گھر کی ہر چیز زندہ ہے۔ آپ اس گھر کی دیواروں کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گا یہ زندہ ہے، دیواریں یہ چل رہی ہیں۔ آپ اس گھر کے اندر کوئی گڑیا گڈا پڑا ہوگا، آپ کو ایسے لگے گا زندہ ہے۔ کوئی تصویر ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا زندہ ہے، یہ دیکھ رہی ہے۔ اور مغرب کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ کوئی اور ہی دنیا جاگ پڑی ہے، آپ وہاں ایک لمحہ نہیں ٹک سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ گھر جو ہوگا گرم ہوگا، یعنی عجیب سا اس گھر میں بھاری پن اور گرمی آپ کو محسوس ہوگی۔ اس گھر میں اندھیرا اندھیرا سیاہیاں سی محسوس ہوگی، آپ کتنی بھی روشنی کر لیں لیکن آپ کو ایک سیاہی، عجیب سی سیاہی محسوس ہوگی، ویرانیت سی محسوس ہوگی، خوف آئے گا آپ کو۔ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کا دل ایک دم سے دھک ہوگا، جیسے آپ کا جسم آپ کو اندر جانے سے روک رہا، آپ کا دل آپ کو روک رہا۔ تو یقیناً ایسے گھروں کے اوپر جو ہے ہانڈی کا ہی عمل کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے گھروں کے لیے اس ہانڈی کو نکالنا ضروری ہے جو وہاں دفن ہے۔ جب تک وہ ہانڈی نہیں نکلے گی اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا، کیونکہ جس جگہ یہ ہانڈی دفن کر دی جاتی ہے وہ جگہ ارواح خبیثہ کا پکا مسکن بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی ارواحیں جو انسانوں سے سخت نفرت کرتی ہیں اور کسی انسان کو وہاں پہ ٹکنے نہیں دیتی۔ لیکن ارواح میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ کچھ ارواح ایسی ہیں جو صرف بیمار کر سکتی ہیں، کچھ ارواح ایسی ہیں جو صرف روزی بند کر سکتی ہیں، کچھ ارواح ایسی ہیں جو صرف لڑائی جھگڑے ڈلوا سکتی ہیں، اور کچھ ارواح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مار بھی سکتی ہیں، اور کچھ ارواح ایسی ہوتی ہیں کہ جو کینسر وغیرہ اور موذی امراض لگا سکتی ہیں۔ ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق طاقت رکھتی ہیں۔ تو جادو میں بھی
ڈگریاں ہوتی ہیں، جس طرح روحانی علوم میں بھی درجات ہوتے ہیں کہ عامل ایک پہلے درجے کا ہوتا ہے جو صرف ایک معمولی درد وغیرہ یا معمولی عام جسمانی تکلیف پہ دم وغیرہ کرتا ہے، ایک اس سے تھوڑا طاقتور عامل ہوتا ہے جو جنات وغیرہ کا چھوٹا موٹا علاج کر لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پاورفل عامل جو جادو اور جنات کا مکمل علاج جانتا ہے اور کرتا ہے۔ خاص طور پہ طاقتور عامل وہ ہوتا ہے جو عبوری جادو کا توڑ جانتا ہو۔ تو اسی طرح سے ان ارواح میں بھی سفلی عملیات یا جادو وغیرہ میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جو جتنا اپنی شیطانیت کے اندر جو ہے پکا ہوتا ہے، جتنا خبیث ہوتا ہے، جتنی گری ہوئی ذہنیت رکھتا ہے، وہ اتنا طاقتور عامل بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس ہانڈی کو نکال کے بہانا، اور اگر کسی گھر میں ایسا عمل ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ ایک بکرے کا صدقہ دینا ضروری ہے۔ اس گھر کے اندر ایک بکرا ذبح کیا جائے، اس کا گوشت وہیں پر بیٹھ کر یہ غریبوں میں بانٹا جائے، پھر اس کے بعد اس ہانڈی کو نکال کر یا جو بھی جادو زدہ جو بھی کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں دفن ہے، اس کو نکال کر اور اس کو چلتے پانی میں بہا دیا جائے۔ صدقات کی بہت اہمیت ہے، میں ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں، صدقات ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جادو جنات کی کاٹ میں صدقات 70-80% کام صدقات کرتے ہیں، تو صدقات ضروری ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اوپر ہانڈی کا عمل ہو، مثال ہے کوئی ہانڈی اڑاتا ہے کسی کے نام کی، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ خاندانی دشمنی ہوتی ہے، ایک بندہ ہانڈی سے مر چکا ہے تو دوسروں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی دشمنی ہم نے دیکھی ہے جو نسل در نسل چلتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے کوئی نقش وغیرہ بنائیں۔ ہمارے ہاں جادو سے حفاظت کے لیے نقش سیفی کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ہم کو خاص اجازت ہے، ہمارا زکوٰۃ دیا ہوا نقش ہے، نقش سیفی ہم بناتے ہیں، جادو سے حفاظت کے لیے دیتے ہیں۔ نقش سیفی جادو سے بچاتا بھی ہے، جادو کی کاٹ بھی کرتا ہے، اور اس کی بڑی خوبی ہے کہ جادو کرنے والے کو جو ہے ظاہر کر دیتا ہے، یعنی نقش سیفی پہننے والے کا دشمن ہمیشہ جو ہے وہ سامنے رہتا ہے، کھلا رہتا ہے۔ یعنی ایک دشمن ہوتے ہیں جو چھپ کر حملے کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے، اٹھتے، بیٹھتے ہیں، بظاہر آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر میں دشمنی رکھتے ہیں، آپ کے اندر ہی اندر آپ کے پیر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو نقش سیفی کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ یہ ان دشمنوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، یعنی آپ کو دوست دشمن کی پہچان کرا دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک باطنی خصوصیت ہے جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، پر شرط یہ دینے والا نقش سیفی کا عامل ہو اور نقش سیفی صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ لکھا ہو۔ ہم الحمدللہ ہر ایسا موقع کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں، جو سال میں ایسے ستاروں کے حساب سے کوئی مواقع آتے ہیں یا ایسے موقع آتے ہیں جیسے کوئی بڑے دن ہے، تو ہم نقش سیفی باقاعدہ اس کے مکمل جو ہے وہ لوازمات کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں کے کام میں آئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، روحانیت کی ترویج کی خاطر۔ اگر کسی کو بھی نقوش وغیرہ کی ضرورت ہو، ہم آن لائن علاج بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس سہولت ہے، آن لائن آپ کا جو ہے نا وہ علاج کیا جائے گا، آپ کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں، پورے پاکستان میں سے، پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی آپ رابطہ کریں گے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو ہم گائیڈنس کریں گے۔ آپ کو جو سامان وغیرہ ہوگا، تعویذات وغیرہ، جو دھنی وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی، وہ کوریئر کے ذریعے پہنچا دیں گے ہدیتاً۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔